معلوم ہوا جب اپنے سے بالاتر کے لیے فنا ہو تو وہ فنا اپنے سے ترقی یافتہ بقا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب آتی ہے حیوان کی منزل۔ حیوان اگر غذائے انسان نہ بن سکے تو وہ میت ہے، اور اگر غذائے انسان بن جائے تو وہ میت نہیں ہے، ذبیحہ ہے۔ اور میت اور ذبیحہ میں فقط نام کا فرق نہیں ہے، احکام کا بھی فرق ہے۔ میت ہے تو نجس ہے، اگر ذبیحہ ہے تو طاہر ہے، حلال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمادات نباتات کے کام آتے ہیں، نباتات حیوانات کے کام آتے ہیں، اور حیوانات انسان کے۔ اب اگر انسان کی میت ہے تو جو ہی جسم سرد ہوا نجس ہو گیا، چاہے کتنا ہی صاحب اوصاف انسان کیوں نہ ہو، نجس ہے۔ ایسا نجس کہ تمام نجاستوں سے بڑی نجاست۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری کسی نجاست کو چھو لیں اگر آپ تو فقط ہاتھ پاک کرنا ہوگا، لیکن اگر میت کو چھو لیں تو غسل واجب ہے۔ اور یہ شرف انسانی کا رکھنا ہے میرے عزیز کہ جب صلب پدر سے نکلا تب بھی نجاست تھی، جب رحم مادر سے نکلا تب بھی نجاست تھی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے تو سخت ترین نجاست ہے۔ اس نجاست کی دفع کرنے کی کوئی ترکیب نہیں تھی۔ 10 دفعہ سمندر میں غوطہ دے لیجئے، آپ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو، اور غسل اس ترتیب سے ہو جو ادھر سے مقرر ہوئی ہے، پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر شہید ہے تو غسل کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ دم نکلنے کے بعد بھی نجاست نے قدم نہیں رکھا، یعنی جیسے وہ زندگی میں طاہر تھا، روح نکلنے کے بعد بھی طاہر ہے، پاک ہے۔ اور فقط اتنا نہیں ہے کہ غسل ضروری نہیں ہے، کفن بھی ضروری نہیں ہے، اسی لباس میں دفن کر دو، یعنی خون کو چھڑانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خون شہیدان راہ خدا کی زینت ہے۔ میرے عزیز کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے قلوب غمزدہ ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن اس مرد مجاہد نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، اپنی نظر پوری کر دی، اور ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ اس راستے میں حسین ابن علی جیسی شخصیت قربان ہو گئی تو ہم کیا ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بحق قرآن و اہل بیت علیہ السلام مجھے اور آپ کو منتظرین میں شمار کرے جنہوں نے اپنا عہد پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔